یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں, تیسرا دن میں یہی جملہ بول رہا ہوں, اللہ کی طرف سے شاید یہ سوچ کا وقت آ گیا لوگوں کو بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیوں ہے. فرشتوں کا سسٹم جو ہے نا, سسٹم اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا دیا ہوا تھا. فرشتوں کے سسٹم کے اوپر احادیث ہیں, جنہوں نے فرشتوں کے سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی تھی. فرشتوں نے جنگ کی, ابلیس اس جنگ میں فرشتوں کے ساتھ تھا. یہ ہمیں پتہ ہے, یہ سسٹم چلتا ہے, نظام, قوانین. فرشتوں نے اپنے ہاتھ میں ایک پاور اللہ نے دی ہوئی تھی, پاور ابھی بھی دی ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب یہ نیا جو مخلوق میں بنانے لگا ہوں, یہ سسٹم اس کو دینے لگا ہوں میں. اس پہ ابلیس کو کبر چڑھ گیا تھا کہ یہ کیا ہوا, میں نے ساری کی ساری جنگ جتا دی, سب کچھ میں کر رہا ہوں, یہ آدم کو کیوں دے رہے ہیں. اب یہ سسٹم ہی ہے جو ہم نے چلانا, کائنات کا سسٹم ہی ہے, ہمارے اعمال سے چلتا ہے. ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تب چلے گا کہ عبادت کا مطلب ہے کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا. کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم آپ لوگوں نے چلانی ہے, کائنات آپ کو گفٹ میں دی ہوئی ہے. آپ لوگ اپنی اپنی پوجا پاٹ میں لگ جائیں گے تو کیا کائنات کون چلائے گا پھر. سو دس از اے realization that all angels are interconnected. All angels are yes interconnected. تمام امر اللہ کا جو آتا ہے, ایک اینجل دوسرے اینجل کے ساتھ کس طریقے سے انٹر لنکڈ ہے, کون کون سی ہائرارکی بنی ہوئی ہے, the big five کون سے ہیں, اس کے بعد کون کون سی میٹرکس میں کون کون سا فرشتہ انٹر اور ایگزٹ نہیں ہو سک رہا. ٹھیک ہے, معراج کی حدیث کے اوپر اس کی اتنی کڑی نشانیاں نظر آتی ہیں. اور میں آپ کو کتنی حدیثیں بناؤں, میں تو معراج پہ آپ کو اس لیے پتا بچے نے پڑھی ہوئی ہے. تو یہ پورا سسٹم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازہ کھٹکھٹایا ایک آسمان کا, تو اگلے فرشتوں نے اس پروسیس پوچھا ہے, پروسیس کے تھرو پروسیس کتابیں ہیں کہ بھائی کون آیا ہے, اور آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں. سسٹم ہے ادھر, بالکل ایسا پروسیس ہے یہاں پہ. یہی پروسیس اور سسٹم اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کہا ہے کہ بھائی دنیا میں اب اپنے ارض میں انسانوں کو دیا یہ سسٹم, فرشتوں کو نہیں دیا. آپ لوگ چلائیں والا سسٹم, یہ ہے وہ مقصد. اب اس کے اگر آپ حصے دار ہیں تو شاباش, جت جائیں, تب انسان پیدا کریں آپ. اگر آپ اس کے حصے دار نہیں ہیں تو اب پھر ہمارے دشمن ہیں آپ, لٹرلی آپ اس سسٹم کے خلاف ایک دیمک ہیں. اب رہی بات جن لوگوں, لڑکوں لڑکیوں نے یہ بات سمجھ آ رہی ہے, جن کو, اور جو واقعی سنسیئر ہیں, واقعی دنیا میں کسی کرامت جو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے جن کو عبادت کے لیے واقعی پیدا کیا ہے, تو وہ جن کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے واقعی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو وہ پھر سب سے پہلے اپنے اوپر کام شروع کریں. وہ اپنی اپنی غار ہرا میں جائیں, ٹھیک ہے, اور غور سے سمجھیں کہ میرا کام کیا ہے. اس کے بعد شناخت خود ہی نکل آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنا فوجی اکیلا نہیں چھوڑتا, یاد رکھیے گا. یہ میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, اللہ اپنا فوجی اکیلا. ایسے ایسے لوگ آپ کو ملے, آپ کی شادیاں بھی ہو جائیں گی, آپ یہ کہ کیا 4 شادیاں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینے, اللہ تعالیٰ نے تب لینے ہیں جب آپ تیار ہو جائیں گے. تو آپ جا ہی نہیں رہے اللہ کے راستے پہ. میں اللہ تعالیٰ کی گریس نہیں ہے, یاد رکھیے گا, کہ منتیں کر کر کے اپنے کام لے. اللہ تعالیٰ نہیں, میرا رب منتیں نہیں کرتا. اوکے, میرا رب نے بڑا کلیئرلی آپ لوگوں کو, ہم سب کے سامنے مینیفیسٹو دے دیا تھا کہ آنا ہے تو میں بھاگ کے تیرے پاس آؤں گا, تو ایک دفعہ آ تو صحیح. بالکل. مگر اگر تو ادھر جا رہا ہے تو یاد رکھیں تیری رسی دراز بھی میں ہی کروں گا. اب جس لوگوں کو رب نہیں سمجھ آیا, ان لوگوں کو یہ میری باتیں نہیں سمجھ نہیں آ رہی. جن لوگوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ پہلی بغاوت تو کرنی پڑے گی اس کلچر میں. ان سٹینڈرڈز کے خلاف بغاوت کریں. امی اور ابو کی سب بدتمیزیاں نہ کریں. ماں باپ کو مارنے کے لیے نہیں کوئی کہہ رہا, ماں باپ کو تانے دینے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا ہوں. میں بائک آؤٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں سٹینڈرڈز کی, جی, کہ بھائی میں نے ابا جی میں آپ کے پیر دھو کے پیوں گا, مگر وہ کام دوبارہ نہیں ہونے دوں گا جو اللہ کے خلاف آپ خود ساری عمر کرتے رہے, اور آپ کے ابو بھی, اور ان کے ابو بھی, امی بھی, آپ بھی. آپ کے پیر دھو کے میں روز آپ کی خدمت آپ کو اپنے سر سے نہیں اترنے دوں گا, کیونکہ میرے رب نے کہا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ کام نہیں ہوگا آپ دوبارہ جو کہ میرے رب کے خلاف آپ لوگوں نے پوری منظم کاوشیں کی ہیں. اور آنکھیں بند کر لیتے ہو جب ہم قرآن سناتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہو حدیث سناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا اور رب کا معاملہ نہیں, آپ کا اور رب کا معاملہ نہیں ہے, آپ کے بچوں کا اور ان کی آخرت کا معاملہ بھی ہے. کو میں کیسے بتاؤں اللہ تعالیٰ کیسے فوج تیار کر رہے ہیں. مسلم آئیڈینٹی کا ٹور میرا, میں خود بھی, میں پتہ نا امید تھا, یوتھ نے آ کے پھر ریوائول شروع کیا ہے, اور وہ کام کیے لڑکیوں نے, لٹرلی لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سٹینڈرڈ کی لڑائی شروع کر دی ہوئی ہے. صحیح. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, میں امید ایسے نہیں رکھ کے بیٹھا ہوں. میں نے آپ سے کہا نا, تجربے سے بتا رہا ہوں, اللہ اپنا فوجی اکیلا نہیں چھوڑتے. اور میں نہیں, میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کنیکشن دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی ہے اور طاقت دی ہے. اور میں تو کہتا ہوں مصیبتیں آئیں, ہم تو ایسے اسلام کے
کے ماننے والے ہیں، ایسے رب کے پجاری ہیں ہم کہ جو دنیا میں مصیبتیں دیتا ہے جب اس کو پیار آتا ہے ہم پہ. یہ یاد رکھیے گا، کسی مصیبت سے نہیں ڈرنا، بس اپنا اصول ٹوٹ نہ دینا کہ یہ اصول اللہ کے. اب مصیبت آتی ہے تو اور مسکراہٹ آئے گی. میرے نبی سے زیادہ مصیبتیں کس پہ آئی ہیں، ہم کون سے نخرے لے کے بیٹھے ہیں. السلام علیکم. تو اس میں سلمان ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. آئی ڈونٹ نو کہ جو بھی اسلامک طبقے ہیں ان میں اتنے زیادہ ایک کیوں نارسیسزم پرسنالٹی پائی جاتی ہے کہ وہ اسلامک سسٹم کی بات نہیں کرتے ہیں. وہ بھی سیلف پیوریفیکیشن بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اسلامک سسٹم کا، مگر اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سی اسٹینڈرڈز ہیں جن کو فلفل کرنا چاہیے. اور جو اسلامک سسٹم میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ پہ چیز آتی ہے وہ عدل و انصاف آتا ہے. اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے جو بھی رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ان کو امپلیمنٹیشن کر کے ایک کہ آل اوور دا ہیومینٹی کی بات کر لیں، خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. تو خلیفہ کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو اللہ کے اس نے ان کو امپلیمنٹ کر کے ایک اعتدال کا نظام رکھنا ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ وہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں کہ جب تک اسلامک سسٹم نہیں آئے گا آپ کس طرح سیلف پیوریفیکیشن بھی کروا سکتے ہو. وہ بھی ہم ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، مگر آپ بگر لیول پہ کبھی بھی چینج نہیں لے کے آ سکتے ہو کیونکہ آپ محکوم ہوتے ہو، حاکم آپ کا کوئی اور ہوتا ہے. آپ کبھی بھی اپنی اس جو ایلوکینس ہوتی ہے، آپ کبھی بھی انفیریئر سائیکالوجی سے نکل کے سپیریئر سائیکالوجی میں نہیں آ سکتے ہو. آپ کے اندر لازمی انفیریورٹی کمپلیکس رہے گا اگر آپ کسی کے تابع ہو. اگر آپ حکمران ہو، آپ اللہ کے اکارڈنگ چیزوں کو لے کے چل رہے ہو، تو پھر آپ کی بات کی ویلیو بھی ہوتی ہے، آپ کی باتوں میں وزن بھی آتا ہے، تب جا کے آپ اسلامک امپلیمنٹیشن کر سکتے ہو. سو بیسیکلی وی آل نیڈ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دا فلو رائٹ ناؤ. خود اسٹڈی کریں، خود دین کا علم حاصل کریں، کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. اگر آپ فزکس میتھ کچھ بھی پڑھ سکتے ہو، ان کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہ پڑھیں، مگر اسلام کو لازمی پڑھیں، سیرہ کو پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. تو تب جا کے اندر آپ وہ خلیفہ کی نہج کو پہنچ سکتے ہو. وداؤٹ دس پھر تو آپ ٹاک از چیپ.